بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 107 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم کی دوسری قسم یعنی مبنی کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبنی ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب والقابه ضم وفتح وکسر ووقف وحکمه الا يختلف آخره لاختلاف العوامل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ المبنی مبنی وہ اسم ہے، ما ناسب مبنی الاصل او وقع غیر مرکب، جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو یا وہ غیر مرکب واقع ہو۔ وَأَلْقَابُهُ ضم وفتح وکسر ووقف، اور اس کے القاب ضمہ، فتحہ، کسرہ اور وقف ہے۔ وحکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ یختلف آخرہ لاختلاف العوامل، کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ آج کے درس کے اندر ہم 4 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، مبنی کی قسمیں اور اس کی تعریف۔ نمبر 2، مشابہت کی اقسام۔ نمبر 3، مبنی کی حرکات کے القاب۔ نمبر 4، مبنی کا حکم۔ مبنی کی اقسام اور ان کی تعریف۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب کو صاحب قافیہ نے خوب تفصیل کے ساتھ، ضروری مسائل و قواعد کے ساتھ کتاب کی ابتدا سے لے کر یہاں تک بیان فرما دیا۔ اب یہاں سے دوسری قسم مبنی کو بیان فرماتے ہیں، چنانچہ فرما رہے ہیں کہ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مبنی اصل، دوسرا مبنی غیر اصل۔ مبنی اصل وہ ہے جو اپنی بنا میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، بلکہ اپنے اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو اور اس کی حرکات کسی عامل کے تابع نہ ہو، جیسے ضربہ، اضرب۔ اور مبنی غیر اصل کی صاحب قافیہ نے 2 قسمیں بنائی ہیں۔ ما ناسب مبنی الاصل، یعنی مبنی وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، او وقع غیر مرکب، یا وہ مرکب نہ ہو، یعنی ترکیب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ یا اگر وقع غیر مرکب کا معنی یہ کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ مبنی وہ اسم ہے جو اپنے کسی عامل کے ساتھ مرکب ہو کر نہ آیا ہو، تو اس میں زید، عمر، بکر وغیرہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ غلام و زیدن میں غلام بھی داخل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی عامل سے خالی ہے۔ دوسری بات، مشابہت کی اقسام۔ مشابہت ہو یا مناسبت ہو، اس کی 7 اقسام ہیں۔ پہلی قسم، کوئی اسم مبنی اصل کے معنی کو متضمن ہو، جیسے این، حمزہ استفہام کے معنی میں ہے۔ نمبر 2، کوئی اسم اپنا معنی دینے میں ضم ضمیمے کا محتاج ہو، جیسے اسماء اشارات اور اسماء موصولات، جب تک ان کے ساتھ اشارہ حسیہ اور صلہ نہ ہو یہ اپنا معنی نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، کوئی اسم مبنی اصل کے موقع پر واقع ہو، جیسے نزال انزل کے معنی میں ہے۔
نمبر 4 کوئی مبنی اصل کے مشابہ کے ہم وزن ہو، جیسے فجار بروزن نزال۔ نمبر 5 کوئی اسم مشابہ مبنی اصل کی جگہ واقع ہو، جیسے یا زید میں زید ادعو کا کہ کاف اسمی کی جگہ واقع ہے، اور یہ کاف اسمی مشابہ ہے اس حروف جارہ والے کاف کے ساتھ جو مبنی الاصل ہے۔ نمبر 6 کوئی اسم مبنی اصل کی طرف مضاف ہو، جیسے یومئذ مضاف ہے اذا کان کذا کی طرف، اور اذا کان کذا جملہ ہے جو کہ صاحب مفصل کیا مبنی الاصل ہے۔ نمبر 7 کوئی ایسا اسم جس کی بنا 3 حرفوں سے کم ہو، جیسے ذا اسم اشارہ اور من موصولہ۔ تیسری بات، مبنی کی حرکات کے القاب، والقاب ضم و فتح و کسر۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حرکات مبنی کے القاب ضمہ، فتحہ، کسرہ ہے، اور سکون کا لقب وقف ہے۔ یہ بصریین رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ان کے مقابلے میں کوفیین فرماتے ہیں کہ معرب و مبنی دونوں کے لیے رفع، نصب، جر کے القاب بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ضمہ، فتحہ، کسرہ کے بھی۔ وَحُكْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ لِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ۔ اس عبارت میں حکمہ کی ضمیر مبنی کی قسم اول کی طرف راجع ہے، یعنی وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے اگرچہ اس پر آنے والے عوامل بدلتے رہتے ہوں، لیکن اس کی وجہ سے اس کا آخر بالکل نہ بدلے، جیسے کہ فارسی شاعر نے خوب کہا ہے، مبنی باشد کے مانند برقرار، معرب باشد کے گردد بار و بار۔ جیسے ہاؤلاء ہے، ہاؤلائی، اس پر مختلف عوامل داخل کیے جائیں تو یہ ہاؤلائی رہے گا، جیسے جاءنی ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی۔ یہ حکم قسم اول کے ساتھ اس لیے خاص قرار دیا گیا ہے اگر دونوں قسموں کا یہ حکم قرار دیا جائے تو وہ اسم جو ترکیب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، ترکیب کے بعد بھی مبنی رہے گا، حالانکہ وہ ترکیب کے بعد معرب ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر وَحُكْمُهُمَا نہیں فرمایا، وَحُكْمُهُ فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ صرف اس مبنی کا حکم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ یہاں صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے لاختلاف العوامل فرمایا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مبنی کا آخر عوامل کے بغیر بدل سکتا ہے، جیسے لفظ من ہے۔ اب لفظ من ہے، کبھی نون کا وقف ہی رہے گا، جیسے من زیدن، زید کون ہے، اور کبھی نون پر کسرہ آتی ہے، جیسے من الرجل، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نون پہ ضمہ آ جاتا ہے، جیسے منمرؤن، امرؤن، منمرؤن کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔